اور آپ حضرات مجھے نہ کہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اور آپ سب لوگوں نے سنا تھا جب میں نواز شریف صاحب کو خطاب کیا تھا کہ میاں صاحب جب آپ جیل میں تھے تو میں نے آپ کی رہائی کی بات کی تھی، لیکن اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو میں اس کی رہائی کی بات کروں گا۔ یہ سیاسی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک تحریکیں تھیں، ہم جیلوں میں تھے، ہمیں سیاسی قیدی کہا جاتا تھا، لیکن جب 9/11 ہوا اور امریکہ نے پوری دنیا پر اور مغرب نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، مغرب کی سرمایہ داریاں چھا گئی، اس کے بعد آپ کے ہاں سیاست اور سیاسی قیدی کا تصور ختم ہوا۔ اب اگر سیاستدان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کرپشن کی بنیاد پر گرفتار ہوگا، اور اگر مذہبی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دہشت گردی کی بنیاد پر گرفتار ہوگا۔ وہ جو کسی زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں فوج کا کردار ہونا چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے سے اس کو آپ کردار دیں، یہ تو ترکی بنانا چاہتے تھے، ہم ترک کی حکومت بنانا چاہتے تھے کہ اس میں فوج کا کردار ہونا چاہیے۔ آج اس قانون کے تحت ان کو یہ کردار دے دیا گیا ہے۔ یہ سارے اختیارات جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے وہ آپ نے آج چیف آف ڈیفنس فورسز کو حوالے کر دیا، اور ان کو اگر آپ نے ایڈوائزر بھی بنا دیا ہے، ڈیفنس ایڈوائزر، تو اب وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا، اب فیلڈ مارشل بھی ہو، آرمی چیف بھی ہو، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہو۔ آپ بتائیں فیصلے کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد میرے ہاں تشریف لایا تھا، ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے، بدایت خیر، اور تدریجی طور پر تحلیل ہوتی ہیں ساری چیزیں، بیک وقت نہیں۔ میری زندگی کا جو سیاسی آغاز ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک ہے، تو میری سیاست کی ابتدائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی ہے، اور پبلک میں نظر آئے کہ یہ لوگ جو اس وقت اکٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، ہم ہیں یا اپنی ذات، ہم ہیں یا اپنا مفاد۔ پبلک کو نظر آئے، پبلک سمجھتی ہے چیزوں کو۔ 45 سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان خط کے اوپر مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور وہ زخم گہرا ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور خاکم بدہن۔ اگر نصف صدی ایک خط کے اوپر مسلسل خون بہتا رہے، وہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس ترجیح کو جو ذکر کیا ہے وہ دو ہی چیزیں۔ آپ لیلاف قریش کو پڑھیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صرف دو باتوں کا ذکر کیا، جس نے تمہیں بھوک سے میں کھانا کھلایا، روزی دی، اور جس نے بدامنی میں تمہیں امن دیا اور خوف سے نجات دلایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک اور خوف اکٹھا ذکر ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، امن بھی تھا اور روزگار وہ بھی کھچ کھچ کے آ رہا تھا، اقتصاد بھی بہتر تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا علم بلند کر رہے تھے اور بندے اور رب کے درمیان تعلق جوڑ رہے تھے اور شرک کے خلاف بات کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میں اب آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، امامت کبریٰ عطا فرمائی، اب ڈیوٹی بدل گئی، ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ وہ تو عقیدے کا اصلاح، وہ عبادات اور بندگی کا درس اب تبدیل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا،
وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شہر میں جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو رزق عطا فرما۔ اب دیکھیے صرف مومن کے لیے اللہ نے کہا نہیں، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، جس نے کفر کیا ہے میں اس کو بھی دنیا کی زندگی میں معیشت دوں گا اور خوشحال معیشت دوں گا۔ بتاؤ تو سے ہمیں ہو کیا رہا ہے؟ ہم بھی گفتگو کریں گے، آپ بھی کریں، ہمارے سامنے بھی حقائق ہیں۔ ان کو اگر اپنی انٹیلیجنس پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم بھی پارٹیاں ہیں، چپے چپے کے اوپر میرا کارکن رہ رہا ہے، گاؤں گاؤں میں میرا کارکن رہ رہا ہے، اس پر جو گزر رہی ہے وہ مجھے حال احوال دے رہا ہے۔ پھر آپ تو سرکار ہیں، آپ تو ایجنسی کی رپورٹوں کو بھی چھپاتے ہیں، وہاں کے اصل حقائق کو بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ زمین پر جو حالات ہیں، لوگ جل رہے ہیں، اور میں کہوں کہ جی اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، کیوں؟ یہ تو قوم کی امانت ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ ہمیں بالکل نوٹس لینا چاہیے۔ بلوچستان سے 250 لوگوں کو بلایا گیا، اور یہاں پر ایک ایک نے ان کو وہ سنائی ہیں، وہ بھی توقیری کی ہے ان کی معززین کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام جناب محمود خان اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب اور جناب بیرسٹر گوہر صاحب، تمام معزز پارلیمان کے ذمہ دار اراکین، چینیوں کا ایک کہاوت ہے کہ اگر 1000 میل کا سفر کرنا ہو تب بھی اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب الیکشن کے بعد جناب اسد قیصر صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد میرے ہاں تشریف لایا تھا، پہلی ملاقات تھی جس میں میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے، بدایت خیر، لیکن جو رکاوٹیں، مشکلات ہمارے درمیان ہیں اس کی بنیاد اب رکھ دی گئی ہے کہ اس کو تحلیل کیا جائے، اور تدریجی طور پر تحلیل ہوتی ہیں، ساری چیزیں بیک وقت نہیں ہوتی۔ جسمانی طور پر بھی زخم یکدم آتا ہے، لیکن زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتا ہے، ایک لمحے میں نہیں ہوتا۔ بیماری یکدم آ جاتی ہے، لیکن اس بیماری کا ازالہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایک لمحے میں نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ وہ سفر شروع ہوا، جناب اسد قیصر صاحب کا رابطہ مسلسل رہا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی، اور ہمارے نوجوانوں میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا ایک وفد، وہ تو جناب حسین اخونزادہ صاحب اور دوسرے 2 4 5 ساتھی، وہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا انہوں نے اپنا گھر ہی بنا دیا تھا، اور مجھے خوشی ہوتی تھی جب وہ میرے پاس آتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے، ہمارے برخوردار تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلسل رابطے کے نتیجے میں، میں 1988 سے اسمبلی میں ہوں، اور میری زندگی کا جو سیاسی آغاز ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف تحریک ہے۔
تو میری سیاست کی ابتدائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی ہے. اتار چڑھاؤ سیاست میں آتے رہتے ہیں، اور بالآخر ان گزشتہ 2-3 سالوں میں حالات میں بہتری آتی گئی. ہم اختلاف کو تو ختم نہ کر سکیں شاید، لیکن اختلاف میں نرمی پیدا کرنا، اختلاف کو ایک معمول کی صورتحال پہ لانا، اس میں ایک کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ پارٹیاں اور بھی ہیں، دوسری پارٹیوں سے بھی ہمارے اختلاف رائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک تعلق بھی ہے، احترام بھی ہے ایک دوسرے کا. اور انشاءاللہ اب جو ہماری آج کی بیٹھک ہے، چند روز پہلے میرے پاس اسد قیصر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب تشریف لائے تھے. جنید اکبر صاحب شاید اس وقت کچھ طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی جو نہ آ سکے اس وجہ سے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں خود آتا ہوں آپ کے ہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں، اور ایک مختصر سی اس میٹنگ میں ہم اگلا رائے عمل طے کرتے ہیں. چنانچہ میں وہاں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے یہ کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ پارلیمانی سیاست میں اور پارلیمنٹ کے اندر ایک حکومت ہوا کرتی ہے، ایک حزب اختلاف ہوا کرتا ہے. حکومت میں صرف وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو آپس کی اتحادی ہوں، اور جو بھی حکومت میں شریک نہیں ہوتا وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہوتا. یہ پھر اپوزیشن میں بیٹھنے والوں، جماعتوں، ان کی قیادت اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو قریب تر لائیں اور ایک مشترکہ حکمت عملی کو اختیار کریں. میں خود اس منصب پر رہ چکا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات سامنے آتی ہیں اور ان مشکلات کو ایڈریس کرنے میں کیا دقتیں آتی ہیں. تو اگر ہم منتشر ہیں، ہماری کوئی مشترک اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر حکومت اس طرح کی قانون سازیاں کرے گی جس طرح پہلے بھی ہوئی ہیں اور پرسوں پھر بھی ہوئی. 26ویں ترمیم ایک امتحان تھا ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ اصولی طور پر آپ کا اس سے اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر آپ صرف اس ایک نقطے کو پکڑتے ہیں کہ جی آپ غیر نمائندہ ہیں اور ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرتے، تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈیوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو پھر ضرور اس میں اپنا کردار شامل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کا راستہ روک سکیں یا اس میں اصلاح کر سکیں. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے جہاں ان کو ضرورت تھی کہ 2-3 دن کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں ہمیں ووٹ دینے کا، وہاں ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ تک اس کو کھینچا، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو آئینی قانونی ماہرین تھے، لمحہ بلمحہ ہمارے درمیان رابطہ رہا. کوئی ایک پیش رفت بھی ایسی نہیں کہ جس سے ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اور ان کے نمائندوں کو آگاہ نہیں کیا. اور وہ رہنمائی بھی کرتے رہے، وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس سے ہمیں تقویت ملتی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے
بہت سی خرابیوں کا ازالہ کیا، اور اس وقت ہم نے مذاکرات کو حتمی شکل دی جب پی ٹی آئی نے کہا کہ اب ہمارا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا ہے۔